اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا اور درود کے ساتھ کلاس کو شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کی اہمیت. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئے. یہ قرآن کی آیت ہے نا. حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود. دوسرے پارے کی آیت ہے. چنانچہ میں نے 2 ڈوریاں لی. 2 ڈوریاں. ڈوریاں کس کو کہتے ہیں؟ دھاگے کو. ان میں سے ایک سفید دوسری سیاہ تھی، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا کہ اب ان میں تبین کب ہوتا ہے. تبین کیا ہے؟ فرق، چینجز، اندھیرے میں سے. میں نے یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو سفیان کو یاد نہ رہی. پھر فرمایا، اس سے مراد رات اور دن ہے، اور یہ بات یاد رہ گئی کہ یہ جو سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ رات اور دن. سیاہ دھاری رات ہے اور سفید دھاری دن ہے، کہ رات میں دن کے آثار شروع ہو جائیں، یہ مراد ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ صبح میں دھاریوں کی شکل میں صبح ہوتی ہے، جیسے لہریں جیسے اٹھتی ہے روشنی کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خالی قرآن ہی کافی ہے اور سب لوگ اسی طرح عمل شروع کر دیں دھاگے لے کر، اور نہ جانے اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو استاد کے بغیر بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی. اور ویسے بھی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. لی تبینہ کا کام کون کرے گا اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سنت کی کوئی اہمیت نہیں، پھر تو قرآن پر بھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے. کیا تم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی؟ اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قرآن کی وضاحت قرآن کر رہا ہے، لیکن توجہ دلانے والا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کی جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہوتی، اور آپ نے پھر آگے تربیت کی.
وَيُزَكِّيهِم، اس آیت میں بھی تو وَيُزَكِّيهِم میں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یزکیہم کون کرے گا؟ وہ خود سے خود کیسے ہو جائے گا؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں۔ مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید نے رمضان میں مسافر اور بیمار کو روزے چھوڑ کے قضا روزے ادا کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی۔ تو اس طرح تو عورتیں بہت خسارے میں رہ جائیں گی اگر وہ صرف قرآن فالو کریں گی، قرآن پر عمل کریں گی اور سنت کو نہیں مانیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی نہ مسافر ہے اور نہ بیمار ہے، لیکن ان کی وضاحت الگ طور پر کر دی گئی۔ قرآن مجید کا حکم ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ سورۃ البقرہ آیت 184۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، یعنی نماز میں نہیں ہے لیکن روزے میں ہے۔ مؤخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر کرنا، دیر کر کے پڑھنا، پوسٹ پون کرنا، بعد میں رکھنا۔ حضرت ابو زناد فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں۔ مسنون اور شریعت کے حکم انسان کے پرسنل اوپینین کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات برعکس کا کیا مطلب ہے؟ اپوزٹ، یا اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا ادا نہ کرے، یعنی اگر عقل سے پوچھے تو عقل کیا کہے گی؟ یا دونوں کی کرے یا دونوں کی نہ کرے، لیکن سنت نے کیا بتایا؟ ایک کی کرے اور ایک کی نہ کرے۔ اور دین کیا کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے رک جاؤ۔ اور ایک مثال دیکھیے کہ قرآن مجید میں تمام مردار حرام کر دیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، کہ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مردہ چیز حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار دی، یعنی مچھلی اس سے ایگزیمپٹڈ ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس اتھارٹی ہے۔ قرآن مجید کا حکم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی پاک ہے، حلال ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی، تو جب آپ اس کو نکال کر جال باہر رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ اب یہ مردار ہو گئیں، اب آپ کیسے کھائیں؟ اب کریں ذبح اس کو، لیکن قرآن میں اس کی وضاحت نہیں آئی۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ مچھلی اگر خود سے نکل کے کنارے پہ مر جائے، پہلے ہی مر چکی ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کھا سکتے ہیں۔
بعض اوقات لہروں میں مچھلیاں آ جاتی ہیں اور واپس نہیں جا پاتی ہیں، اور پانی چلا جاتا ہے وہ وہیں رک جاتی ہیں، اور مان لیجیے آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ تھوڑی بہت تڑپ چکی ہے یا تڑپ رہی ہے اور آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ اجازت نہ دی جاتی تو کیا ہوتا، یہ سب کچھ ویسٹ ہو جاتا۔ اسی طرح وہ لشکر کا قصہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ اکرام ایک مہم پر تھے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک بہت بڑی مچھلی ملی جسے لشکر نے 18 دن تک کھایا اور وہ آلریڈی مر چکی تھی۔ نیکسٹ مثال، قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کا حکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں وضو کا طریقہ، منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا بتایا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا، پھر منہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، اس کے بعد سر اور کانوں کا مسح کرنا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا فرمایا۔ قرآن مجید کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، حضرت حمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور کونیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، پھر فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگوں کی حدیث کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں اور کچھ اپنی مرضی کے مطابق بھی جینا چاہتے ہیں، تو پھر بہت سی چیزیں آپ کو اپنی مرضی کے خلاف بھی کرنا پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا بہار بنا دے اور سنت پہ عمل کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ فرما بردار بندہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے ساتھ انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب کے پیج نمبر 226 سے شروع کریں گے۔ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد کیا کیا کام کیے، کن کاموں کی شروعات کی، کیونکہ اب مدینہ ایک ایسی جگہ تھی جو ایک آزاد اسلامی ریاست کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنے کے بعد کن امور کو انجام دیا، کن باتوں کو ضرور خیال کیا اور ان پر کس طرح کا کام کیا۔ اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے اسلامی تاریخ کے حساب سے بھی، کیونکہ جو ہمارے ذہن ہیں جب ہم نہیں پڑھتے سیرت یا اسلامک ہسٹری، تو ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین اور دعوت کا کام کیا، مسجد کی تعمیر کی اور سب ویسے ہی رہنے لگے، اور مسلمانوں کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ تھا جہاد کرنا اور مسلمانوں کے لیے حکومت کا قائم کرنا اور مشرکین سے سرزمین کو پاک کرنا۔ تو اس کو ایک مقصد تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے مقاصد تھے جو مسلمانوں کی تربیت، تعلیم اور اسی طرح کے دیگر امور پر مشتمل تھے، اور جس کے لیے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باقاعدہ نظام قائم کرتے۔ تو اگر ہم باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سول ایڈمنسٹریشن، ریونیو ایڈمنسٹریشن، آرمی ایڈمنسٹریشن اور اسی طرح کے مختلف نظام قائم کیے، ان کے لیے اصول بنائے اور ان اصولوں پر لوگوں کے لیے کاربند رہنا ضروری تھا۔ اور اسی طرح سے جب اسلامی مملکت پھیلتی گئی اور بڑھتی گئی اور دوسرے ملکوں تک جا پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو وہاں کا گورنر بنا کر کے مدینے سے رخصت فرماتے تو ان کو باقاعدہ ایک لائحہ عمل دیتے کہ آپ کو کرنا کیا کیا ہے، نظام میں کوئی تبدیلی لائے بغیر کس طرح ان نکات پر عمل کرنا ہے جو ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ضروری ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں لکھی ہوئی اور باقاعدہ طور پر عملی شکل میں نہ ہوتی تو پھر ہر جگہ کا ایک الگ نظام ہوتا اور اسے صرف ایک ریاست نہیں کہا جا سکتا تھا، صرف ایک متحد ایسی ملت نہیں کہا جا سکتا تھا جو ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی تھی۔ تو کسی بھی کام کو باقاعدہ طور سے کرنے کے لیے اس کا نظام بنانا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی کلاس ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس کو چلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نظام ترتیب دیتے ہیں، اس کے اوقات مقرر کرتے ہیں، اس میں کیا پڑھایا جائے گا وہ مقرر کرتے ہیں، کون کیا پڑھائے گا، کتنی دیر تک پڑھائے گا، ان ساری چیزوں کا ایک نظام بنایا جاتا ہے۔ اور اگر نظام نہ بنایا جائے اور ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ایک اٹھے اور پڑھانا شروع کر دے، یا پھر ٹیچر کو خود ہی پتہ نہ ہو کہ اسے کتنی دیر کی کلاس لینا ہے، تو وہ بجائے کبھی 2 گھنٹے کے 1 ہی گھنٹہ پڑھائے یا کبھی 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹہ پڑھائے، تو اس طرح کی بے ترتیبی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب پہلے سے کسی نظام کو نہ بنایا جائے۔ اور آج ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ نظام کا نہ بنانا ہے۔ ہم کام شروع کر دیتے ہیں لیکن منظم نہیں ہوتے، کسی نظام کے تحت کام نہیں کرتے، ہم فار سائٹڈ نہیں رہتے، یعنی کہ ہم اگر 2 مہینے کے بعد کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو 2 مہینے پہلے اس کی پلاننگ نہیں کرنا چاہتے، بس چاہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر ہم اسے بس اٹھ کر لیں گے، اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کام ایفیکٹو نہیں ہوتے، اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوتے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اثر ہو اور وہ لوگوں کی زندگیوں پر اپنا اثر چھوڑیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اور ان کے مظالم کی طرف سے کچھ نجات حاصل ہوئی، حالانکہ یہ 10 سال 11 سال جو آپ کی زندگی کے تھے یہ انتہائی مصروف اور صبح سے شام تک معاملات کو سلجھانے والے سال تھے، اور آپ کی زندگی کے بہت ہی اہم سال تھے، ذمہ داریوں والے سال تھے، لیکن نسبتاً مکی دور سے اس دور میں کم از کم اتنا تھا کہ آپ کو ان مظالم سے، ان ٹارچرز سے جو آپ کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بھی متاثر کرتے تھے، نجات حاصل تھی۔ لہٰذا آپ نے عملی زندگی کے لیے نظام بنانے کا ایک مقدس فریضہ انجام دیا، اور پھر اس کو مسلمانوں میں، مسلمان حکومتوں میں رواج دیا، اور اس طرح ثابت کیا کہ مسلمان اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ ایک نظام کے تحت ایک ریاست کو چلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی باتوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا، یعنی ان کا نظام بنانا شروع کیا، ترتیب دینا شروع کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تقریباً 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی۔ اس میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقت کے چند درخت بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں اکھڑوا دیں، ویرانہ ختم کرا دیا، درخت اور کھجوریں کٹوا دیں اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا۔ بنیاد تقریباً 3 ہاتھ کھدوائی، دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائیں، دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے، چھت کھجور کی شاخوں کی اور شہتیر کھجور کے تنوں کے، شہتیر یعنی جو ستون جیسے بنائے جاتے ہیں، تو وہ شہتیر کھجور کے تنوں کے۔ فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ آج کے دور میں ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ریت اور کنکریوں پر انسان سجدہ کرتا ہو۔ اس وقت ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں۔ مسجد میں 3 دروازے رکھے گئے۔ قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا۔ تعمیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے۔ آپ رجز پڑھتے تھے اور مہاجرین اور انصار بھی رجز پڑھتے تھے، اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی۔ تو رجز جو ہے وہ ایسے اشعار کو کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے انسان میں جوش اور جذبہ بڑھ جائے۔ تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصاری والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خود مل کر کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ بس کہہ دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور جانثار تھے صحابہ، ان کاموں کو وہ خود کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مناسب سمجھتے تھے کہ وہ مل کر کام کریں تاکہ ان کے صحابہ کرام میں جوش اور جذبہ بڑھتا چلا جائے اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ کام کرنے کے لائق ہو سکیں۔ اور یہ بات ہمیں زندگی کا ایک اصول دیتی ہے کہ اگر ہم کو کسی سے کوئی کام لینا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہر جگہ اپنا علم بلند رکھنا یہ مناسب بات نہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر بنایا ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی آپ کے اندر ہے، تو اس کوالٹی کا حق یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ کام کیا جائے، اور کوئی بھی کام اچھی طرح اسی وقت انجام پا سکتا ہے جب ہم مل جل کر کام کرتے ہیں اور صرف اپنا علم بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے انجام پاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کو ہمیں سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں ہی دیکھیں،
اگر بچوں سے ہم یہ کہیں کہ چلو صفائی کرو اور ہم خود بیٹھ جائیں تو پھر وہ صفائی اس درجے میں نہیں ہوگی اور بے دلی کے ساتھ ہوگی، اور بچوں کو ایسا لگے گا کہ بس ہم پر کام کو لاد دیا جاتا ہے اور ہم ہی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے ساتھ ساتھ لگ جائیں کہ چلو ہم سب مل کے صفائی کا کام کر دیں تو وہ خوشی خوشی کریں گے اور اسے بہتر طریقے سے کریں گے، اور آپ ان کو سکھانے کا ایک موقع اپنے لیے رکھیں گے کہ ان کو سکھا بھی سکیں کام کے دوران کہ کس کام کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو دنیا میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے اسی طرح کریں جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو سکھاتے نہیں، ہم انہیں ٹرین نہیں کرتے، ہم انہیں موقع نہیں دیتے، بس ہم کہتے ہیں آپ یہ کام کر کے دیجئے ہم کو یہ کام چاہیے کیا ہوا، تو پھر کام اس درجے میں نہیں ہوتا۔ کچن میں ہی اگر ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں کھانا پکانے کے لیے اور اسے صرف ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں آپ یہ چیز پکا دیجئے، تو وہ چیز اس طرح نہیں پک سکتی جیسے آپ کا ذائقہ ہے یا آپ چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ چند دن کھڑے ہو کر ان کے ساتھ پکا لیتے ہیں اپنی برتری کو ایک طرف رکھ کر، تو آپ کو اپنی مرضی کی پکی ہوئی چیز پھر ملنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے ذاتی تجربوں میں سے چیزیں ہیں اور جن کو اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اپنانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے ان کی ہمت افزائی کے لیے، اور کبھی ان سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر نہیں خیال فرماتے تھے۔ اور کیا کیا گیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے سلسلے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی، ایک حضرت سودا بنت زماں کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سن 1 ہجری میں رخصت کیا گیا۔ اب دوسرا کام، پہلے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا کام کیا گیا، اب دوسرا کام کیا کیا گیا اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا کام اذان دینے کا کام شروع کیا گیا۔ اب مسلمان 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، یعنی مسجد بن گئی تھی اور وہ نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے، اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تھا تو کوئی بہت دیر سے پہنچتا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامعۃ یعنی نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں، یعنی بتاتے جائیں، اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی اور ان کی آواز سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ اذان اسلام کا ایک شعار بن گئی۔ تو الحمدللہ مسجد قائم ہو گئی، پھر اذان دینا شروع کر دیا گیا۔ تو یہ 2 بہت اہم کام تھے جو مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرائے۔ اس مسجد کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام،
میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے، وہاں 1,00,000 نماز ادا کرنے کا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت میں فرمایا، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف حصول ثواب کی نیت سے جانے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی کہ سفر نہ کیا جائے۔ وہ 3 مسجدیں یہ ہیں: مسجد الحرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد اقصی، یعنی کہ سفر مسجد کی نیت سے اور کسی دوسری مسجد کا کرنا ان 3 کے علاوہ جائز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے شہر میں کوئی مسجد ہے تو اس کی طرف نہیں جا سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سفر کا قصد کرنا ان 3 مسجدوں کے لیے ہی جائز ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ الاغر نے، جو بنو جوہینہ کا غلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1000 نماز ادا کرنے سے افضل ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد عبداللہ بن ابراہیم بن قارث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد آخری مسجد ہے۔ آخری مسجد سے مراد کیا ہے کہ کسی نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھی جانے والی نماز کی فضیلت کا تعلق ثواب کی بہتات سے ہے۔ اس عظیم المرتبت مسجد میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی فوت شدہ نمازیں بھی اسی فضیلت میں شمار کر لی جائیں گی۔ یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں پڑھی گئی ایک نماز عدد کے لحاظ سے صرف ایک ہی نماز شروع ہوگی اور صرف ایک ہی نماز کے لیے کفایت کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی بھر کی نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں تو وہ جا کر کے وہاں پڑھ کے کر لیا جائے کہ پھر ہماری ساری نمازیں مکمل ہو گئیں، 1,00,000 کا ثواب مل گیا۔ یہ اس سے مراد نہیں ہے، فضیلت کے لحاظ سے، نمبر کے لحاظ سے نہیں، فضیلت کے لحاظ سے اس کا یہ درجہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے۔ پھر اگلا کام جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور اذان کے بعد، وہ تھا مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ۔ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ اللہ کی اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے۔ کس ارشاد کا؟ سورہ حشر کی یہ آیت ہے، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی کیوں نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایثار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل یعنی جو مہاجر مہمان ان کے گھر آئے تھے ان کو بھائی قرار دیا۔ یہ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے۔ آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کے بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ بعد میں وراثت تو منسوخ کر دی گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی۔ یہ بھائی چارگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر عمل میں آئی۔ تو یہ جو بھائی چارگی تھی وہ یہ تھا کہ جب مہاجر آئے تھے انصار
کے پاس اس وقت زمینیں تھیں، مکان تھے، وہ ایک سیٹل لائف گزار رہے تھے، اور مہاجر مکے سے آئے تھے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے تھے، تو انصار نے ان کو اپنے گھر مہمان ٹھہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے گھر مہمان تھا اس سے اس کا بھائی چارہ کرا دیا۔ بھائی چارہ کرانے کا مطلب کیا تھا کہ یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے میں ہر چیز کے شریک ہیں، حتیٰ کہ وراثت تک میں، کہ اگر وہ شخص مر جاتا ہے اور اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جو اس کا مہاجر بھائی اس کا بھائی بنایا گیا ہے وہ بھی اس کی وراثت میں شریک ہوگا۔ لیکن بعد میں قرآن میں احکام آ گئے اور وراثت کی بات منسوخ ہو گئی، لیکن یہ بھائی چارگی کی بات جو آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا وہ باقی رہی۔ اور اس کی جو تعریف ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انصار کی خوش معاملگی کی مہاجرین کے ساتھ تعریف فرمائی اور ان کو دعائیں دی ہیں، ان کو ہم حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے تو مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حسن برتاؤ میں آج تک انصار مدینہ جیسے لوگ نہیں دیکھے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے تو اس نے ہمیں شریک کر لیا، اور اگر زیادہ ہے تو اس میں سے دل کھول کر ہمارے اوپر خرچ کیا۔ ہمارے ان بھائیوں نے ہماری ضرورتیں پوری کیں اور ہمیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں ڈر ہونے لگا کہ یہ لوگ پورا کا پورا ثواب لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے، یعنی کہ تم بھی ان کے ثواب میں شریک رہو گے۔ یہ بھائی چارہ صرف مال و اسباب میں نہ تھا بلکہ خدمت، خیر خواہی اور تعلیم دینے میں بھی تھا۔ یعنی کہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے پیسے میں ان کو شریک کر لیا تھا، اپنے زمین مکان میں ان کو شریک کر لیا تھا، بلکہ خدمت کر کے، تعلیم دے کے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر کے ہر طرح سے ان کی دلجوئی کی تھی۔ خارجہ بن زید انصاری بیان فرماتے ہیں کہ ام علماء نے جو ان کی رشتہ دار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور انہوں نے بیان کیا جب انصار نے مہاجرین کے رہنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو عثمان بن معزون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حصے میں آئے، وہ ہمارے پاس رہنے لگے۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی اور ہم نے ان کو کفن پہنایا تو ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابو صاحب، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میں تمہارے متعلق میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معزز بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معزز بنایا؟ میں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، میں نہیں جانتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ کی قسم موت آ گئی، میں اس کے لیے بھلائی کا امیدوار ہوں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا میں اس کے بعد کبھی کسی کا تزکیہ نہ کروں گی، اور میں اس کے سبب سے غمگین ہو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا عمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں دو تین چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں، یہ کہ جو انصار تھے انہوں نے مہاجرین کی خدمت کی، حتیٰ کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ان کو ان کی خدمت کی، حتیٰ کہ اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کے کفن دفن کا انتظام کیا اور ان کے بارے میں اچھا گمان بھی کیا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے سے نوازیں گے، لیکن اس بات کے فیصلے سے کہ ان کو خیر ہی ملے گی ہم کو منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ ہم کسی کو جنتی یا دوزخی کہیں۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، اور ہمیں یہ بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ام اعلیٰ کی، جو ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کو کہا کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے اس کو معزز بنایا ہے؟ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے نا؟
تو لیکن ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ نہیں یہ شخص اتنا زیادہ نیک تھا. ہمارے دلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں زبان سے اس بات کا اظہار کرنے کی بات جو ہے اس کی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ روک دیا گیا ہے ہمیں اس بات سے کہ ہم اس کو کسی کے بارے میں ہم تعریف کر سکتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے ہم اس کی تعریف کریں، بلکہ برائی اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے روکا گیا ہے کہ ایسا مت کریں کہ اس کا تذکرہ کریں. اس کے اندر جو اچھائیاں تھیں اس کا تذکرہ کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے لیے اچھا گمان رکھیں. لیکن یہ فیصلے کر دینا کہ فلاں جنتی تھا یا فلاں دوزخی تھا، یہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کا تعلق صرف اور صرف غیب سے ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کسی انسان کو اس بات کا علم نہیں. لہٰذا اس سے محتاط رہنا چاہیے. بہت باریک باریک سے یہ فرق ہے. کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، اس سے پہلے انسان 10 دفعہ سوچے کہ واقعی یہ حرام ہے یا اس میں جائز رہنے کا کوئی عنصر شامل ہے. تو اس بات سے آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی چلے جانے والے کی، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں دوسرے سے بتانا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت اچھے اعمال کیے اور بڑا اچھا اور نیک شخص تھا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. لیکن معاملہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ آخرت میں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لہٰذا اس کا ہمیں تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا اس کے ساتھ. کیا پتہ کون سا ایک چھوٹا عمل جو ہمارے علم میں نہ ہو اور اس شخص کی زندگی میں اس کا عمل دخل ہو اور وہ سب سے چھپا ہوا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے. اور کیا پتہ کوئی بہت نیک شخص ہو لیکن کوئی ایسا عمل کرتا ہو کہ جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہوں اور اس کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہو. تو یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتہ. تو لہٰذا جن چیزوں کا ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں تو پھر ان سے ہمیں رکنا چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں تذکرہ کریں. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. حضرت عون بن ابی جحیفہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو درداء سے ملاقات کو گئے تو ام درداء کو بہت پریشان حال پایا تو ان سے پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں. پھر ابو درداء آئے تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا کھاؤ. ابو درداء نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. چنانچہ ابو درداء نے کھا لیا. جب رات ہوئی تو ابو درداء اٹھے تاکہ عبادت کریں. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سوئے رہو. چنانچہ وہ سو گئے. پھر عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا سوئے رہو. جب رات کا آخری حصہ آیا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اٹھو. پھر دونوں نے نماز پڑھی. سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے اور تمہاری جان کا تم پر حق ہے اور تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے، اس لیے ہر مستحق کا حق ادا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خیر خواہی اور تعلیم دینے میں بھی انصار نے مہاجرین کی خدمت کی، ان کو صحیح باتوں کی تعلیم دی اور صحیح باتیں ان کو سکھائیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی. تو جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ عبادت میں اتنا زیادہ محو تھے کہ یہ نہ دن کی پرواہ کرتے تھے نہ رات کی. پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے اور دن کو روزے رکھتے تھے اور اپنی بالکل بھی کیئر نہیں کرتے تھے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو پھر یہ تعلیم دی کہ تمہارے اوپر ان چیزوں کا بھی حق ہے اور تمہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کی جسمانی خدمتیں کیں، نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے مال و دولت میں شریک کیا، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ خیر خواہی بھی کی اور ان کو تعلیم بھی دی اور ان کو وہ باتیں بھی سکھائیں جو ان کے لیے سیکھنا ضروری تھیں. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ کے متعلق بیان کیا انہوں نے کہ مہاجرین جب مدینے آئے تھے تو انصاری مہاجر کا اور مہاجر انصاری کا ذوی الارحام چھوڑ کر اس بھائی چارے کی بنا پر وارث ہو جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کر دیا تھا.
جب آیت ولی کلن جالنا موالیہ مما ترکل والدانی والاقربون یعنی سورہ نساء کی آیت وراثت کی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 33، تو اس نے والذین عقدت ایمانکم کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ جو وراثت میں شراکت تھی مہاجرین کی انصار کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا، اور اب وہی لوگ ورثہ تسلیم کیے گئے جن کا ذکر قرآن نے خود فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات قائم کی۔ تو یہ مواخات کیا تھا؟ یہ مواخات بھائی چارہ تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مکے سے مدینے آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور انصار زمین و جائیداد کے مالک تھے۔ انصار نے زمینیں اور جائیداد مہاجرین میں اس شرط پر تقسیم کر دیں کہ ہر سال ان کے پھل اور پیداوار دیا کریں گے اور محنت و مزدوری مہاجرین کریں گے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یعنی ام سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماں تھیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، دے دیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والوں کے قتل سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کی دی گئی جائیدادیں انہیں واپس کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بدلے میں اپنے باغ کے کچھ درخت دے دیے۔ یعنی کہ جب ان کے پاس خود مال آ گیا، لب لباب یہ ہے اس حدیث کا کہ جب ان کے پاس خود مال آ گیا تو انہوں نے جو مال ان کے انصار بھائیوں نے ان کو دیا تھا ان کو واپس لوٹا دیا۔ تو اس طرح سے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انصار نے مہاجرین کی خدمت کی اور کس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ انشاءاللہ ہم کتاب پر آتے ہیں، کتاب میں ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ پیج نمبر 229 انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے، یعنی کہ آپ محنت مزدوری کریں، زمین ہماری ہے اور پھر جو پھل ہوگا اس کو ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار انصاری تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتا دو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ انہوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی۔ تو مہاجرین کی طبیعت میں ایسا کوئی لالچ نہیں تھا کہ جو کچھ بھی فری آف کاسٹ یہاں مدینے میں ہم کو مل رہا ہے اور یہاں کے لوگ ہمیں آفر کر رہے ہیں اور ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں تو بس ہم آگے بڑھ کر ان سے لے لیں اور اپنا کچھ بنا لیں۔ ان کی طبیعتوں میں بھی انتہا درجے کی انکساری اور قناعت تھی۔ اگر قناعت نہ ہوتی تو وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکے سے کیوں آ جاتے؟ ایک تو انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، دوسرے انہوں نے اپنا مال، دولت، اہل
جو بھی ان کے رشتہ دار تھے ان کو بھی چھوڑ دیا. تو اس درجے کی قناعت ان کے نفسوں میں تھی کہ جب وہ مدینے آئے تو پھر ان کے اندر کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں تھا کہ جو کچھ مل رہا ہے تو پھر اس سے بیجا فائدہ اٹھائیں، بلکہ انہوں نے وہاں پر کوشش کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے اور اپنے آپ کو بنایا. دوسری طرف انصار نظر آتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کیے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، خیر خواہی کریں گے اور ہر طرح سے آپ اور آپ کے لوگوں کو جو ان کے پاس آئیں گے ان کا خیال رکھیں گے، وہ اپنے اس وعدے پر قائم تھے. انصار کا نام انصار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نام دیا تھا اور نہ انہوں نے یہ نام اپنا خود رکھا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام ان کے لیے قرآن حکیم میں نازل فرمایا گیا، لہٰذا یہ بڑا ہی مبارک نام تھا جو ان کو عطا ہوا. اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا. اگلا قدم کیا اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینے آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنا تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں. پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ 2 جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین، مسالے اور ضروریات اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص نکات یہ ہیں. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہنے لگے اور باقاعدہ ایک ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اب دیکھا ہی جائے گا کہ وہاں پر رہ کون کون رہا ہے. تو ایک طرف مسلمان تھے جو مہاجرین اور انصار کی شکل میں تھے جن میں آپس میں بھائی چارہ کرا دیا گیا تھا، دوسری طرف یہود تھے اور تیسری طرف مشرکین تھے جو مدینے میں رہتے تھے. تو اب یہ جو ایک امت مسلمانوں کی بن گئی تھی، ان کا جب انٹریکشن آپس میں ہوگا تو وہ کن باتوں پر عمل کریں گے، کیا اصول اور ضوابط ہوں گے جن کے تحت وہ آپس میں معاملات کریں گے. ایک طرف تو اس کے لیے ایک پورا لائحہ عمل تیار کیا گیا، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ. میثاق مدینہ یعنی وہ عہد جو مدینے میں آنے کے بعد آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے طے کیا گیا، اور اس میں ابھی جو ہم پوائنٹس پڑھیں گے ان کے تحت پھر معاملات کو کرنے کے لیے کہا گیا. تو ایک تو تھا کہ مسلمان آپس میں کس طرح کے معاملات رکھیں گے، کس طرح آپس کے ان کے قوانین ہوں گے. اب وہ ایک امت ہیں لیکن ایک کا دوسرے پر حق ہے، ایک شخص کا دوسرے پر حق ہے اور دوسرے کا پہلے پر اسی طرح سے حق ہے اور اس کو ادا کرنا ان پر فرض ہوگا. تو یہ معاملات کیسے طے پائیں گے، ان کے لیے کچھ اصول بنائے گئے. پھر جب مسلمان مشرکین کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس میں کس طرح سے وہ معاملہ کریں گے ان کے ساتھ، اس کے لیے ایک پورا میثاق نامہ تیار کیا گیا. اور تیسرا یہ کہ وہ اگر یہود کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس میں ان کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے اس کو دیکھا گیا. کیونکہ ایک جگہ پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے بس وہاں مسلمان ہی رہتے اور وہاں پر جو لوگ پہلے سے مشرکین رہ رہے تھے یا یہود رہ رہے تھے ان سب کو کان پکڑ کر نکال دیا جاتا کہ اب بس مسلمان آ گئے، یہاں پر اور کوئی نہیں رہے گا. تو ایسا نہیں کیا گیا. سب جو پہلے سے رہتے تھے وہ رہتے رہے، لیکن ان کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات اب کس طرح طے پائیں گے اس کو طے کر دیا گیا اور اس کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا. اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو کس طرح سے بنایا گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، یعنی مسلمانوں کے درمیان کرایا. دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کرایا. اور تیسرا
نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا، یعنی ہر مسلمانوں اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور مسلمانوں اور یہود کے درمیان۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص نکات یہ ہیں: قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں۔ یعنی ایک امت کس کو مانا گیا؟ قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین کو، اور جو ان کے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ جہاد مل کر کے جہاد کرنے والے ہیں، وہ باقی لوگوں سے الگ ہیں، یعنی کہ پھر وہ مشرکین اور یہود سے الگ ہیں۔ ان کی دید کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے، یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ دیا جائے گا، یا پھر اگر کسی نے کوئی قتل کر دیا ہے اور اس کا قصاص بجائے جان کے مال کے طور پر لیا جا رہا ہے، تو یہ مل کر اس کی ادائیگی کریں گے۔ اور یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، یعنی سب مل کر کے ظالم کے خلاف اٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی کی کوئی اولاد ہے یا رشتہ دار ہے تو پھر اس کی طرفداری کی جائے، جیسا کہ پہلے قریش مکہ میں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح کی باتیں کہ کوئی امیر ہوتا تو اس کے ظلم کو دبا دیا جاتا، جیسے آج ہوتا ہے، وہی بات سمجھ لیں۔ اور کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ پھر یہ کہ اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی ذمہ داری لے لی ہے، امان دے دی ہے، اس کو اپنی پناہ میں کر لیا ہے، تو گویا کہ پھر سب کی، پوری قوم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ دشمن سے اس کی حفاظت کرے، اس کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، یعنی اگر صلح کی گئی ہے تو سارے مسلمانوں کی طرف سے ہوگی۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں، یعنی دیت لینے پر، پیسہ لینے پر راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، یعنی جتنے مومنین ہیں اگر قتل ہوا ہے تو پھر قصداً کسی نے قتل کیا ہے کسی مومن کو تو پھر اس سے قصاص لیا جائے گا، اور سب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس قاتل کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ یعنی کوئی بھی اگر بدعت کرے اور ہنگامہ کرے، یعنی کہ جیسے آج ہوتا ہے کہ انتہائی ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ میں بدعتی چیزوں کو شو آف کیا جا رہا ہوتا ہے، پورے پورے جلوس نکل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ کچھ دن پہلے میرا بامبے جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت زیادہ روشنیاں ہیں اور بہت زیادہ جلوس نکلنے کی تیاریاں ہیں، تو میں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج تو کوئی بھی ایسا دن بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ عید غوثیہ منائی جا رہی ہے، یعنی غوث اعظم کی پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے، تو عید غوثیہ۔ تو اور اس پر پورا ایک ہنگامہ، یعنی کہ روڈ بلاک ہے اور بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے، اور چیخ چیخ کر کے تقریریں کی جا رہی ہیں، اور جو تقریریں کر رہے ہیں چاہے ان کو ان کا پورا نام بھی نہ معلوم ہو جن کے بارے میں وہ اتنی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی ہنگامہ آرائی کرنا اور بدعتیں کرنا، اس کے لیے کیا کہا گیا؟ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی پھر قرآن اور سنت سے اس بات کو، اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔
اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہم تعاون اور مدد، اتحاد اور یگانگت اور غمگساری اور خبرگیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ یعنی یہ جو بھائی چارہ تھا اس کو تاریخ میں آج بھی جانا جاتا ہے، اور اس طرح کا بھائی چارہ کبھی کسی قوم کے درمیان نہیں قائم کیا گیا۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا، ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی۔ یعنی یثرب میں رہنے والے جو مشرکین تھے ان کی اکثریت ان کے سرداروں سمیت مسلمان ہو چکی تھی، اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ کوئی مشرک قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا۔ یعنی اگر مکے سے قریش آتے ہیں اور مدینے میں مشرک موجود ہیں تو وہ ان کو پناہ نہیں دیں گے، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا۔ یعنی کہ وہ مکے سے آنے والے یا کسی بھی اور طرف سے آنے والے دوسری جگہوں کے مشرکین کو نہ پناہ دیں گے اور نہ مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں گے، اور اس صورت میں وہ مدینے میں رہ سکیں گے۔ اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات یہ ہیں۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا۔ یعنی کبھی کسی جنگ کی بھی نوبت آ جائے گی تو مسلمان اپنا خرچ کریں گے اور یہود اپنا خرچ کریں گے، نہ ان پر ذمہ داری ہوگی نہ ان پر ان کی ذمہ داری ہوگی۔ پھر اگلا پوائنٹ کیا تھا کہ جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یثرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ یعنی جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی، یعنی جو معاہدہ کیا جا رہا ہے، اگر اس معاہدے میں جتنے لوگ شریک ہیں اس کے خلاف اگر کوئی بھی جنگ کرنے آئے گا تو سارے تعاون کریں گے آپس میں اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ پھر اگلا پوائنٹ کیا تھا کہ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ جو معاہدہ قائم کیا جا رہا ہے مشرکین کے اور یہود کے اور مسلمانوں کے درمیان، مشرکین کی اس میں بات نہیں، معاہدہ یہود اور مسلمانوں کے درمیان، تو اس میں خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ پر کوئی یکجا نہیں ہوگا۔ پھر اگلی بات یہ کہ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا۔ حلیف یعنی دوست، جس کو اس نے پناہ دی، جس کی اس نے ذمہ داری لی، جس کو اپنے ساتھ شامل کیا، جو اس کے ساتھ ایک طرح سے اس کا ساتھی ہے، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پھر وہ شخص جس نے اس کی ذمہ داری لی ہے وہ نہیں پکڑا جائے گا، اسی کو پکڑا جائے گا جو مجرم ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ پھر یہ کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اگر کوئی باہر سے آتا ہے اور آ کر کے تو سب پر پڑ جاتا ہے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں وہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی اور یہود بھی، تو پھر دونوں مل کر خرچ اٹھائیں گے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ کہ اس معاہدے کے شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی شہر کے اندر آپس کی خانہ جنگی حرام ہوگی۔ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے، یعنی کہ آپس کا کوئی جھگڑا ہوگا تو اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی باہر سے آنے والے قریش، مکے سے یا اور اطراف سے کہیں سے، ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا، یعنی اس کی آڑ میں کوئی ظالم اور کوئی مجرم،
کوئی گناہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے سے، قرارداد یعنی کہ جو یہ ایک عہد نامہ لکھا گیا تھا، اس کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، یعنی کہ ایک طرح سے وہ سب کے سب ایک ہی جس کو کہتے ہیں انسانی بھائی چارے کی لڑی میں پرو دیے گئے، کیونکہ انسانیت کے ناطے سب کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و ہدایت اور اسے کتاب اور حکمت سکھاتے، یعنی اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر رکتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا وقت باقی ہے، لیکن مزید کچھ چیزیں ہم کتاب کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی اسی کے تعلق سے، کچھ احادیث اور کچھ باتیں، کیونکہ اس کے بعد جو نیا لیسن شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا تھوڑا سا مختلف پھر پیٹرن پر ہوگا اس کا کلاس، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا ہے اسی سلسلے میں ہم مزید اور کیا دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام قائم کر دیا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی کہ پھر اس کو لے کر کے وہ سوچتا کہ اب کیا ہوگا، یہاں تو تین طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان بھی رہ رہے ہیں اور یہود بھی رہ رہے ہیں اور مشرکین بھی رہ رہے ہیں، تو یہ تو بس آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، اور پھر مسلمان کیونکہ اس وقت سپر پاور میں آ گئے ہیں لہٰذا ان دونوں کو مار بھگائیں گے یا پھر ان دونوں کے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ گویا وہاں پر رہنے والے ایک لڑی کے موتی تھے، ایک لڑی میں، وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، یعنی کہ ایک نظام حکومت، ایک ریاست اور اس میں رہنے والے مختلف قسم کے لوگ۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی ہر ملک میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر جگہ پر مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر انسان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کو دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور دوسرے کو اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو جو آج کے فسادات ہیں وہ ختم ہو جائیں، آج کے فسادات ختم ہو جائیں۔ آج ایک ہی جگہ رہنے والے لوگ اتنے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو اس بات کا اہل سمجھتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ سپیریئر ہے، اس کے جو اخلاق ہیں سب سے زیادہ سپیریئر ہیں، اس کی باتیں، اس کے پاس جو ایتھکس ہیں وہ سب سے اہم ہیں، لہٰذا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو دوسرے لوگ سپر پاور مانیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر ان کو نہ دل میں جگہ دے پاتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کر پاتے ہیں جن کے وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اگر ہر حقدار کو یہ پتہ ہو کہ اس کا یہ حق ہے، اس کو اس طرح سے اس حق کو لینے کا حق ہے اور دوسرے کے لیے اس کا یہ فرض ہے اور اس کو کس طرح سے اس فرض کو پورا کرنا ہے، تو پھر آپس کے یہ لڑائی اور یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج یہی بات ہو گئی کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اپنے اپنے نام خود رکھ کر کے، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ کر کے، ہر فرقے کی آج یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر دے، اور جب وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر لڑائی اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اور کس
حالتوں میں بھی انصار نے مہاجرین کی پہلے مدد کی، ان کی خدمت کی، ان کی عظمت کی، ان کے دلوں میں اتر گئے، اور پھر جب بعد میں معاملات پیش آئے اور ان کو ان کے ساتھ بھائی چارے کی لڑی میں پرویا گیا، ان کے ان پر حقوق کو بتایا گیا، تو پھر ان کو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اور سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کے لیے ذہنی طور سے تیار تھے۔ تھوڑا سا ہم انصار کے فضائل کے بارے میں مزید دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ انصار نے جو مہاجرین کے ساتھ معاملات کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو کس درجے میں ان کی فضیلتوں کا بیان کیا، اور یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات بعض صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ کس درجے کے ہیں، اور جب ان کے بارے میں کوئی بات کوئی بیان کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کدھر سے آئی ہے بھائی، ان کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں، یہ تو آتھینٹک ہے یہ نہیں ہے۔ تو ہم ذرا کچھ ناموں سے بھی واقف ہو جائیں گے ان احادیث کے ذریعے سے کہ کس طرح انصار نے معاملہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی تعریف بیان فرمائی۔ غیلان بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ انصار کے نام کے متعلق بتائیے کہ یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک گروپ کی شکل میں آتے ہوئے دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ فرمایا، کہا اللہ گواہ ہے کہ تم مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اور پہلی بھی صحیح بخاری کی روایت تھی۔ اگلی روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو انصار سے بغض رکھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ تو ان انصار سے محبت رکھنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، گویا کہ ہم ان سے محبت کا معاملہ کریں، ان سے ہم اپنی چاہت کا اظہار کریں۔ جس وقت ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں کہ یہ کس درجے کے لوگ تھے، کس پائے کے لوگ تھے، کس اخلاق کے لوگ تھے، کیا پہنچا گئے ہم تک۔ ان کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت کی لہریں موجزن ہو جائیں، کیونکہ جو انصار سے محبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں، جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مطالعے میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کتاب رکھیں جس میں صحابہ کرام کے بارے میں معلومات آپ کو مل سکیں، ان کے واقعات کو آپ پڑھ سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، تو ہم کوئی نہ کوئی کلاس بھی اس طرح کی شروع کریں گے جس میں ہم صحابہ کرام کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت انصار کے 2 گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یہاں مہمان بنے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتی، یعنی کہ ایک عورت کے لیے انصار کا گھر اسی طرح سیف ہے جس طرح اس کے لیے اپنے والدین کا گھر سیف ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلیں تو میں بھی اسی میں چلوں گا، اور اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی، کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی اور آپ کی مدد کی، یا کوئی دوسرا کلمہ اس کی جگہ فرمایا انہوں نے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام ہرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے، اور ابن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شک کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اس درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار میرے جسم و جان ہیں، انصار میرے جسم و جان ہیں، اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے جائیں گے، لہٰذا ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرو اور خطا کاروں سے درگزر کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان احادیث سے انصار کے لیے ثابت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے دلوں میں ان کی محبت کو جگہ دینی چاہیے، کیونکہ ان سے محبت کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر ہم رکتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک، نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد